زرتشا تم ہمیں بھول ہی جاتی ہو اپنے گھر جا کے، اب ہم تمہیں جلدی نہیں جانے دیں گے، ہمارا نہیں دل لگتا تمہارے بغیر، نیلم منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں صحیح کہا، آفیہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب ہم اسے کہیں نہیں جانے دیں گے، یہ گھر کیا چلی جاتی ہے ہمیں بھول ہی جاتی ہے، ہم دونوں ناراض ہیں تم سے، نیلم اور آفیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ زرتشا آج ہی واپس آئی تھی یونیورسٹی، کینٹین میں بیٹھی سب دوستیں گپے لگا رہی تھی، گپے کم شکوے زیادہ چل رہے تھے۔ نیلم اور آفیہ کی زرتشا کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھی۔ کیا کروں یار، جانا تو پڑتا ہے نا، بھائیوں کے علاوہ اور ہے ہی کون میرا، تم دونوں جانتی تو ہو بھابھیوں کے رویے، ان کا بس چلے تو 1 منٹ نہ رہنے دے مجھے وہاں، ان کے رویوں کے باوجود بھی میں وہاں جاتی ہوں، اپنے بھائیوں سے تعلق ختم نہیں کر سکتی، بابا جان کے بعد اب بھائی ہی میرا سب کچھ ہے۔ زرتشا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اچھا بیوی، جب دل چاہے چلے جایا کرو، بس جلدی واپس آ جایا کرو، چل چھوڑ یار تو چپ ہو جا۔ نیلم زرتشا کو چپ کرواتی ہوئے بولی۔ ہاں زرتشا تم دکھی مت ہوا کرو پلیز، چلو جلدی سے اپنا لنچ ختم کرو، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ آفیہ ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ تینوں لنچ کر کے جلدی سے کلاس روم کی طرف بڑھی۔ زرتشا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ جا ٹکرایا، اس کے ہاتھ میں جوس والا گلاس سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے فون پہ مصروف اسٹوڈنٹ پہ پڑا۔ آفیہ اور نیلم کے ہاتھ پاؤں پہ کانپنے لگے۔ I'm sorry، زرتشا شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ سامنے والے کے فون پر جوس گر چکا تھا اور وہ زک سے لب بھینجے زرتشا کو گور رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، دراصل راستے میں یہ پتھر تھا، میرا پاؤں ٹکرا گیا۔ زرتشا شرمندہ سے نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ ہاں اس کی کوئی غلطی نہیں، غلطی سے ہو گیا، اس سے آپ پلیز زرتشا کو معاف کر دیں۔ آفیہ اور نیلم تیزی سے زرتشا کے سامنے آ گئی اور اس کے حق میں بولنے لگی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو یہاں سے جانے کو کہا اور اپنا فون ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ زرتشا نے حیرانگی سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا، پھر آفیہ اور نیلم کو گھورا، وہ دونوں اسے وہاں سے بازو سے کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ زرتشا ان سے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے تیزی سے گھمنڈو شخص کی طرف بڑھی۔ اے مسٹر، زرتشا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی، اس کا فون صاف کرتا ٹیشو والا ہاتھ رکا اور وہ حیرانگی سے زرتشا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا تمہاری نظروں میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے جو بنا بولے ہاتھ کے اشارے میں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میری غلطی نہیں تھی، پھر بھی میں نے معافی مانگی، مگر تمہارے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ کینٹین میں موجود سارے اسٹوڈنٹ زرتشا کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو جاتا اگر منہ سے 2 الفاظ بول دیتے تم، مگر نہیں، ایسا کرنے سے آپ کی شان میں فرق پڑ جانا تھا نا۔ زرتشا چلو یہاں سے۔ آفیہ اور نیلم اسے وہاں سے لے کر جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر زرتشا ان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی، وہ بہت غصے میں تھی۔ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کرنا، زرتشا اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کر رہی تھی۔ وہ بس حیران نظروں سے زرتشا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس کے دوست بھی حیران تھے کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ زرتشا اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑی اور وہ حیران پریشان سے اسے جاتے ہی دیکھتا ہے کیا۔ کلاس سے وہ تینوں لیٹ ہو چکی تھی، کلاس لگ چکی تھی، اب ان کی کلاس لگنے والی تھی۔ لیٹ آنے پر تینوں کو کلاس میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ تینوں کلاس سے باہر خاموش کھڑی تھی۔ کیا زرتشا، دیکھو نا ہماری کلاس بھی سو گئی۔ آفیہ نے بات شروع کی۔ صحیح کہا نا، یہ زرتشا وقت ضائع کرتی ہے نا، یہ سب ہوتا ہے۔ نیلم نے بھی آفیہ کا ساتھ دیا۔ زرتشا نے دونوں کو گھوری سے نوازا۔ تم دونوں بہت بری ہو، میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے وہاں سے چپ چاپ کھسکانا چاہتی تھی تم دونوں۔ ہاں تو اور کیا کرتی ہم، اس میں ہم سب کی ہی بھلائی ہے۔ تم جانتی نہیں اسے کون ہے وہ، اگر جان جاتی تو کبھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتی۔ ڈون ہے وہ یونیورسٹی کا، یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اس کی دہشت دیکھ چکی ہیں ہم دونوں۔ تم 1 ہفتے بعد آئی تھی نا، اس لیے تم نہیں جانتی اس کے بارے میں، جب سے تم آئی ہو تب سے وہ غیر حاضر تھا، آج نظر آیا ہمیں۔ سینئر ہے وہ ہم سے، اسٹوڈنٹ فریگنگ وغیرہ کرنا اس کی شوق ہے، اور حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کو وہ یونیورسٹی سے ہی آؤٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے تمہیں بولنے سے منع کر رہی تھی۔ دونوں باری باری بول رہی تھی۔ ہم کسی قسم کی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی، اور نہ ہی تمہیں مصیبت میں پڑتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں۔ تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، دیکھنا وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا اب ہمارے ساتھ۔ آفیہ اور نیلم دونوں پریشانی سے بول رہی تھی۔ زرتشا نے افسوس سے دونوں کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری فرینڈز اتنی ڈرپوک ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ہمارا، تم دونوں فضول میں ڈر رہی ہو، وہ ایک معمولی انسان ہے ہماری طرح، میں ہوں تم دونوں کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے بھی نہیں جانتا ابھی۔ زرتشا خان سے پالا پڑا ہے اس کا، یاد رکھے گا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ زرتشا کے جاتے ہی وہ اپنے دوستوں پر پھٹ پڑا۔
زرتشا نام ہے شاید اس کا۔ نوید کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاید نہیں، مجھے سارا بایو ڈیٹا چاہیے اس لڑکی کا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ غصے سے فون ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی وہ، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی یونیورسٹی میں مجھ سے ایسے بات کرنے کی۔ وہ مجھ سے ڈری بھی نہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے اس کو، آج ہی دیکھا یونیورسٹی میں۔ شاید مجھے جانتی نہیں وہ ابھی تک، اسی لیے اس کی اتنی ہمت ہوئی۔ اس کے سامنے تو کچھ بولے نہیں تم، اب ہم پر غصہ نکال رہے ہو؟ فیصل نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا۔ تم نے شاید سنا نہیں، اس کی فرینڈز اسے زرتشا کہہ کر بلا رہی تھی۔ تم چپ رہو، میں بس حیران تھا اس کی جرت پر۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ اچھا خیر چھوڑو، تم یہ جوس پی لو، ہم سب پتہ کروا لیں گے اس کے بارے میں۔ نوید نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے بدلہ لینا ہے اس لڑکی سے۔ واٹ؟ نوید چلایا۔ کیا کہا تم نے؟ بدلہ لوگے؟ وہ بھی ایک لڑکی سے؟ نوید نے افسوس سے اس اکڑو شخص کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک سنا تم نے، میں اس لڑکی سے بدلہ لوں گا۔ جب تک اسے جواب نہ دے لوں نہ مجھے چین نہیں آنے والا۔ آج اس نے ہمت کی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی آواز اٹھانے لگیں گے میرے سامنے۔ اگر آج اس کو جواب نہیں دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ تم دونوں میری مدد کرو گے یا نہیں؟ بمیں اچکاتے ہوئے سوال پوچھا گیا۔ ظاہری سی بات ہے یار، ہم دوست ہیں تمہارا ساتھ دیں گے تمہارا۔ اس سے پہلے نوید کچھ بولتا فیصل نے اسے کوہنی ماری اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بھئی صحیح کہا، اب دوست ہیں تو ساتھ تو دینا پڑے گا ہر اچھے برے کام میں۔ نوید زیر لب بولا تو جاؤ پھر لگ جاؤ کام پہ، انداز حکم دینے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چل پڑے۔ وہ اپنے فون کو اٹھاتے ہوئے ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔ اگر میرا فون خراب ہوا تو جان لے لوں گا میں اس لڑکی کی، وہ انتہائی غصے سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد نوید اور فیصل واپس آئے۔ بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہے، زرتشا خان نام ہے اس کا۔ کہاں سے آئی ہے یہ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ ہاسٹل میں رہتی اپنی فرینڈس کے ساتھ، وہی جو 2 لڑکیاں اس کے ساتھ تھی ان کے ساتھ، کیونکہ ان 2 لڑکیوں کے سوا کسی سے دوستی نہیں ہے اس کی، تو بس اتنی ہی معلومات مل سکی ہے۔ دونوں جلدی سب بول کے، ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ تینوں اٹھ کر کینٹین سے باہر نکل گئے۔ وہ کلاس روم کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر سامنے سے آ رہی زرتشا پر پڑی۔ عافیہ اور نیلم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ زرتشا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر رکتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ دوسرے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دور سے ہی زرتشا کو راستہ بدلتے دیکھ کر غصے سے آنکھیں سکے دی۔ تم دونوں جاؤ کلاس میں، آتا ہوں میں، نوید اور فیصل سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کندھے اچکاتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ زرتشا نے ابھی سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ وہ سامنے کھڑا تھا۔ زرتشا ڈر کر پیچھے ہٹی، کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسے وہاں۔ زرتشا نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا ان دونوں کے سوا۔ زرتشا کو اپنے راستہ بدلنے کے فیصلے پر بہت افسوس ہوا۔ زرتشا نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زرتشا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ زرتشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ بنی دیوار سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، نظریں جھکائے بولا، اوہ آپ بولتے بھی ہیں، میں تو سمجھی تھی تم گونگے ہو۔ زرتشا کی بات پر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، انگلی اٹھا کر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ رک گیا۔ اس کے لیے ضبط کرنا بہت مشکل تھا، مگر پھر اپنا پلان سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئی ایم سوری۔ زرتشا کی طرف دل فریب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا۔ زرتشا حیران و پریشان سے دیکھنے لگی۔ اس کا بدلتا رویہ زرتشا کو حیرت میں ڈال گیا۔ میں اپنے رویہ پر شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل میں اپنے فون کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، پریشانی میں ایسا کر دیا۔ آئندہ دھیان رکھوں گا میں۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ مائسل سمیر۔ اس نے زرتشا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرتشا کسی خواب کسی کیفیت میں سے سن رہی تھی۔ اتنا اکڑو شخص اچانک اتنا نرم دل کیسے ہو گیا؟ سوری، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ زرتشا راستہ بناتے ہوئے بس اتنا بول کر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ سمیر نے ضبط سے اپنے آگے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ زرتشا جا چکی تھی۔ اتنی بے عزتی آج تک کسی نے نہیں کی میری، اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا مس زرتشا خان، ایک ایک لفظ غصے سے چباتے ہوئے بولا۔ سمیر نے غصے سے مٹھی بند کی اور وہاں سے چل پڑا۔ پھر اس نے زرتشا کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ شروع کی۔ نوید اور فیصل کو اسی کام پر لگا دیا اس نے۔ جیسے ہی زرتشا کو دیکھتے وہ لوگ سمیر کو بتا دیتے کہ وہ اسی طرف آ رہی ہے۔ سمیر کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کو گھور کر اپنے ساتھ بٹھا لیتا۔
کبھی کسی کی مدد کرتا کبھی کسی کی۔ شروع میں تو زرتشا اگنور کرتی رہی، پھر جلدی ہی اسے احساس ہونے لگا سمیر اتنا بھی برا لڑکا نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا تھا۔ پھر ایک دن زرتشا نے خود اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ باڑ میں جاؤ تم! زرتشا پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ سمیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دن بعد زرتشا اور نیلم عافیہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کینٹین سے باہر نکل کر پارک کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سمیر اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے سامنے آ رکا۔ عافیہ اور نیلم کی تو حالت خراب ہونے لگی تھی۔ زرتشا چلو یہاں سے! ان دونوں نے زرتشا کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر زرتشا اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ اچانک سمیر زرتشا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ زرتشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نیلم اور عافیہ کا بھی یہی حال تھا۔ زرتشا ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر عافیہ اور نیلم نے اسے روک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے اسٹوڈنٹس ان کے ارد گرد دائرہ بنا کر جمع ہونے لگے۔ گھنی لمبی مونچھیں، ہلکی شیو، کان میں بالی، لمبے کندھوں تک آتے براؤن شیڈ ڈائی کیے بال، اونچا قد، کالی شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھامے وہ ایک وجیہہ مرد لگ رہا تھا اور پوری یونیورسٹی پر چھایا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے دل کی بات کہنے لگا ہے وہ آج۔ سارے اسٹوڈنٹ اور ان کے ارد گرد دائرہ بنائے دم سادے یہ منظر دیکھنے لگے۔ سب لڑکیاں دل پر ہاتھ رکھ کے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی اور اس لڑکے کی قسمت پر رشک کر رہی تھی جس کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، مگر وہ لڑکی سے نفرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لانگ وائٹ شرٹ، بلو جینز، گلے میں بلو دوپٹہ اور اس کے کھلے لمبے سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر آتے بال ہاتھ سے کان کے پیچھے سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے مگر اس لڑکے کی دہشت ہی اتنی ہے یونیورسٹی میں کہ اس کی فرینڈز اسے زبردستی وہاں روکے ہوئی ہیں۔ آخرکار اس نے بولنا شروع کیا، زرتشا میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، جب سے تمہیں دیکھا پاگل سا رہنے لگا ہوں، اپنا ہوش ہی نہیں رہتا مجھے۔ تم میری زندگی بن چکی ہو، کیا تم میری ہم سفر بنو گی؟ میرے ساتھ میرے گاؤں چلو گی، میری بہنوں کو نہلاؤ گے، ہم ساتھ مل کر بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے، ان کو نہلائیں گے، تم میری بہنوں کی بھابھی بنو گی۔ واٹ؟ وہ زیر لب بولا اور ایک نظر سامنے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے نوید اور فیصل پر ڈالی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، صرف میں ہی نہیں پوری یونیورسٹی۔ دا ڈان سمیر گجر کا یہ پرپوزل سن کر ہنس رہی تھی۔ سمیر نے لب بھینچے دونوں کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا آج تم دونوں کی خیر نہیں۔ سمیر کو اپنے یہ دوست آج دشمن محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے زرتشا کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ زرتشا نے پاس کھڑی نادیہ کے ہاتھ سے پانی کی بوتل کھینچی اور سارا پانی سمیر کے سر پر انڈیل دیا۔ پیتے مت تم پر بھی اور تمہاری بہنوں پر بھی۔ زرتشا سمیر کو حیران کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ سمیر کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں کی پیسے کی تھی۔ چہرے پر آئے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمیر نے ادھر ادھر نظر دوڑا، فیصل اور نوید یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک غسیلی نظر ارد گرد کھڑے کہکے لگاتے اسٹوڈنٹ پر ڈالی۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے کیا جو سارے منہ اٹھائے کھڑے ہو؟ سمیر کے چلانے کے انداز میں بولا۔ سارے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے وہاں سے۔ سمیر نے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا پھول مسر ڈالا۔ وہ پیپر جو فیصل اور نوید نے لکھ کر دیا تھا اسے وہ غصے سے پھاڑ کر پاس پڑی باسکٹ میں ڈال دیا اور کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ زرتشا یہ تم نے کیا کر دیا؟ عافیہ اور نیلم وہاں سے جاتے ہی زرتشا کی کلاس لینے لگی۔ زرتشا تم ابھی جانتی نہیں، اس کو وہ ڈان ہے یونیورسٹی کا، جو تم نے سمیر کے ساتھ کیا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ نیلم گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، صرف اسے ہی نہیں وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، ہم سب سے بدلہ لے گا۔ عافیہ نے نیلم کی بات درست کی۔ ابھی وہ دونوں بول ہی رہی تھی کہ نازیہ بھی وہاں ٹپک پڑی۔ زرتشا یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری پانی والی بوتل سمیر کے سر پر الٹ دی، اب وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ کم ایک ہفتے کے لیے مجھے اس کا غصہ جھیلنا ہی پڑے گا۔ نازیہ اپنے موٹے موٹے شیشوں والی اینک درست کرتے ہوئے بولی، او بی بی بس کر دو تم، میرا دماغ مت کھاؤ تم، پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ زرتشا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم جانتی نہیں ہو سمیر گچڑ کو، وہ ڈان ہے اس یونیورسٹی کا۔ نادیہ اب اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، ڈان؟ بس کرو تم تینوں، یہ سمیر نام کا قصہ بند کر دو اب، بس بہت ہو گیا۔ ڈان نہیں گنڈا ہے وہ، لوفر کہیں کا، اتنی لمبی لمبی مونچھیں، لڑکیوں کی طرح لمبے بال رکھے ہیں، اوپر سے ہر وقت لفنگوں کی طرح اس کی شرٹ یا قمیض کے بٹن جب دیکھو کھلے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں مرد، مجھے یہ مرد کم ہیجرا زیادہ لگتا ہے، دل کرتا اپنی چوڑیاں پہنا دوں اسے۔ سمیر گجر کی نسبت سمیرا گجر زیادہ اچھا لگے گا اس کا نام، ہاں یہی نام ہونا چاہیے اس کا۔ بڑا آیا پرپوز کرنے والا، اگر لالا کو پتہ چل گیا نا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر اس کی بہنسوں کے پاس چھوڑائیں گے اسے۔
وہ تینوں پتھر بنی زرتشا کا سمیر کے نام خراج تحسین سن رہی تھی۔ کچھ دن پہلے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس نے، جو میں نے قبول نہیں کیا، تو اب یہ نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے مجھ سے دوستی کرنے کے۔ جب ذرا زرتشا چپ ہوئی تو وہ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ دوستی کرنے کے لیے نہیں، گھر بسانا چاہتا ہے سمیر گجر تمہارے ساتھ۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہاں، میرے ساتھ میرے گاؤں چلو گی زرتشا، میری بہنسوں کو نہلاؤ گی، میری بہنسوں کی بھابھی بنو گی، ہاں 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 ہاں۔ تینوں سمیر کے بولے کے ڈائلیکٹس دہرا دہرا کر ہنس رہی تھی۔ زرتشا بس حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم تینوں۔ زرتشا اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ سامنے سے آتے باسط کو دیکھ کر سب رک گئی۔ لو زرتشا، آ گیا تمہارا ایک اور چاہنے والا۔ نیلم زرتشا کے کان کے پاس جا کر بولی اور آہستہ آواز میں۔ زرتشا نے اسے گھورا۔ میرا مطلب تمہارا باڈی گارڈ۔ نیلم ہنسی دباتے ہوئے بولی، زرتشا، جو میرے کلاس والوں نے بتایا کہ سمیر نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ زرتشا خاموشی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے اب اس مصیبت کو کیسے ٹالوں۔ زرتشا نے اپنے آپ سے یہ سوال کر ڈالا، اگر اس نے لالا یا بھابھی کو بتا دیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، مجھے کسی بھی طرح اس کو ٹالنا پڑے گا۔ نہیں باسط لالا، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس نادیہ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ نازیہ اپنا نام سن کر چونکی۔ میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا وہ؟ نازیہ نے زرتشا کے کان میں کہا۔ زرتشا نے اسے گھورا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ باسط دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرتشا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، ہاں، تاکہ تم بھابھیوں اور لالا کو بتا سکو۔ زرتشا آہستہ آواز میں بولی، کیا کچھ کہا تم نے؟ باسط کے سوال پر زرتشا چونکی۔ نہیں تو باسط لالا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، وہ بس ایک چھوٹا سا مذاق کر رہا تھا نادیہ کے ساتھ، لیکن آپ فکر مت کریں، اچھا سبق سکھایا میں نے اس کو، آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا وہ۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی کلاس میں جائیں، ہماری بھی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ زرتشا وہاں سے جان چھڑواتے ہوئے چل پڑے۔ باسط کی سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا۔ میں فکر نہیں کروں گا تو کون کرے گا تمہاری فکر زرتشا؟ جو سمیر کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ بیگ کندھے سے لٹکائے ہوئے غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ سمیر کینٹین میں فون پر مصروف تھا۔ قیصر اور نوید اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، شاید کہیں باہر چلے گئے تھے وہ دونوں، اسی لیے سمیر اکیلا یہیں آ بیٹھا۔ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ پلٹا۔ سامنے باسط کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر سمیر کے پاس بیٹھ گیا۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ سمیر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سمیر نے باسط کو پہلی بار دیکھا اپنے سامنے۔ باسط تو اس کو جانتا تھا مگر سمیر باسط کو نہیں جانتا تھا۔ ہاں پرابلم ہے، ایک چھوٹی سی، باسط مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا؟ سمیر بیزار ہوتے ہوئے فون پر نظریں جمائے بولا۔ زرتشا۔ زرتشا کے نام پر سمیر نے ناسمجھی سے باسط کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ سمیر حیران ہوتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ دور رہو زرتشا سے۔ باسط غصے سے بولا، وجہ؟ سمیر اس کے جواب کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، وجہ یہ کہ زرتشا میری منگیتر ہے۔ باسط کے لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ سمیر ہنسنے لگا۔ اچھا، تو تم باسط لالا ہو زرتشا کے؟ سمیر کی ہنسی زہر لگی باسط کو، اور اس کے الفاظ کانٹے کی طرح چبھے اسے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی جانتی نہیں اس رشتے کے متعلق، اسی لیے لالا کہتی ہے مجھے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور دور رہو زرتشا سے۔ آئندہ مجھے زرتشا کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ باسط اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اے رک! سمیر نے اسے رکنے کو بولا۔ باسط نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا۔ سمیر نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج کے بعد اگر تم زرتشا کے پاس نظر آئے تو مجھے اپنی ٹانگوں پر تو ہاسپٹل واپس نہیں جا سکو گے۔ صاف صاف لفظوں میں پیار سے سمجھا رہا ہوں ابھی تمہیں، اگر مان کے تو ٹھیک، نہیں تو۔ سمیر نے گھن نکال کر باسط کے سر پر رکھی۔ سمجھانا آتا ہے مجھے۔ سارے اسٹوڈنٹس ڈر کے مارے وہاں سے کھسکنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری کینٹین خالی ہونے لگی۔ زرتشا اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم سمیر؟ زرتشا کی آواز پر سمیر پلٹا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چھوڑو باسط لالا کو، زرتشا کے لہجے میں التجا تھی۔ سمیر نے باسط کے سر سے گن ہٹا کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ آپ کا حکم سر؟ آنکھوں پر ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہلکا سا زخم کرتے ہوئے بولا۔ باسط لالا آپ ٹھیک ہے نا؟ زرتشا جلدی سے باسط کی طرف بڑھی۔ سمیر کی ہنسی چھوٹ گئی، اسے گن واپس جیب میں رکھ لی۔ باسط اس کی ہنسی کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ وہ زرتشا کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ اوہو، لگتا ڈر گیا بیچارہ۔ سمیر کی آواز پر زرتشا اس کی طرف پلٹی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ زرتشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
سمیر کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی. وہ زرتشا کی طرف آئی. رو کیوں رہی ہو؟ رونے والی تو کوئی بات نہیں تھی اس میں. وہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں. جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں تم میرے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ زرتشا غصے سے بولنے لگی. عافیہ، نیلم اور نازیہ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی. آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان میں، کیونکہ سمیر ان تینوں کو گھور چکا تھا، جس کا مطلب تھا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں میں. تم ہاں کر دو بس. سمیر جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا. وہ جانتا تھا وہ یہ سب جھوٹ کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ زرتشا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکا. کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کیا لگتا ہے تمہیں کہ تمہارے ایسے ڈرانے پر تمہاری بات مان لوں گی میں؟ نہیں سمیر گجر دا ڈان، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں. بہت لڑکیاں مرتے ہی ہوں گی تم پر، مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں. تم ایک نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، گنڈے ہو تم. لوگوں کے دلوں میں اپنے نام کا خوف پیدا کر رکھا ہے تم نے. بس بہت ہو گیا. اب تمہاری یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے. بند کر دو یہ سب کچھ. میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا. وہ انجام کی فکر نہیں ہے مجھے. اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا میں. اور رہی بات تمہارے فیصلے کی، تو تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا. آج نہیں تو کل یہ معجزہ ضرور ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہونے والا مسٹر سمیر. مائنڈ اٹ. تم ایک گنڈے ہو اور ایک گنڈے کے ساتھ نہیں زندگی گزارنا چاہتی میں. اگر میں کہوں میرے لیے خود کو بدل لو تو کیا کر سکو گے ایسا؟ اپنے بال کٹوا دو، یہ مجھے بھی کٹوا دو، یہ گنڈا گردی چھوڑ دو. بولو کر سکتے ہو ایسا؟ زرتشا سمیر کو چیلنج کرتے ہوئے بولی. سمیر بس ہکا بکا سے زرتشا کو بولتے ہوئے سن رہا تھا. نہیں کر سکتے نا ایسا؟ بس نکل گئی سری اکڑ. بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تم نا ایک کام کرو. زرتشا نے اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے سمیر کے ہاتھ پر رکھی. تم یہ چوڑیاں پہن لو، کیونکہ تم اسی لائق ہو. بندوق کی نوک نوک پر مرد بنے پھرتے ہو. سمیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زرتشا ایسا بھی کر سکتی ہے. اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے چوڑیوں والی مٹھی بند کر دی. چوڑیاں ٹوٹ کر اس کا ہاتھ زخمی کر رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی. زرتشا جا چکی تھی. سمیر کے ہاتھ سے خون کے قطرے زمین پر گرنے لگے. سمیر کے ہاتھ سے خون بہہ کر فرش پر گرتا جا رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. نوید اور فیصل اچانک وہاں آ گئے. سمیر کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے. یہ کیا ہوا ہے سمیر؟ تمہارے ہاتھ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ دونوں پریشان ہوتے ہوئے بول رہے تھے. فیصل نے آگے بڑھ کر سمیر کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر سمیر نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. خون بہ رہا ہے یار، چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. نوید نے اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر سمیر نے اپنا بازو واپس کھینچ لیا. یار ہوا کیا ہے؟ کچھ بتا تو صحیح. وہ دونوں بہت پریشان ہو چکے تھے. سمیر نے مٹھی کھول کر ان کے سامنے پھیلا دی. ٹوٹی ہوئی کچھ چوڑیاں زمین پر بکھر گئی، جبکہ چند ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سمیر کی ہتھیلی میں دھس چکے تھے. چوڑیاں خون سے لت پت ہو چکی تھی. چوڑیاں؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. کہ چوڑیاں کہاں سے؟ فیصل نے سمیر کے ہاتھ میں چبھی چوڑیاں نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. سمیر نے ہاتھ واپس کھینچا، سر نفی میں ہلا دیا. وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا. فیصل اور نوید اس کے پیچھے بھاگے، مگر وہ ان کی آوازیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا. وہ دونوں بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ہوا کیا ہے سمیر کے ساتھ. چھٹی کا وقت تھا. وہ چاروں آخری کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی. چاروں ہاسٹل کی طرف بڑھ رہی تھی. زرتشا، تم نے ٹھیک نہیں کیا سمیر کے ہاتھ میں اپنی چوڑیاں تھما کر. نازیہ نے بات شروع کی. بالکل ٹھیک کیا میں نے، بلکہ مجھے بہت پہلے ایسا کر دینا چاہیے تھا. اور تم کیوں اس کی طرف داری کر رہی ہو؟ تمہارا رشتہ دار ہے کیا؟ ایک بات میں اور نوٹ کر رہی ہوں، تم آج صبح سے ہمارے پیچھے پیچھے ہو. کہیں اس نے تو نہیں تمہیں میرے پیچھے لگایا ہوا؟ نہیں تو. نازیہ گھبرائی. نیلم اور عافیہ کو بھی اس پر شک پڑا. سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ نیلم دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے آگے بڑھی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ غلط سمجھ رہی ہو مجھے. نادیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون پیچھے کی طرف چھپایا. کیا ہے تمہارے فون میں؟ زرتشا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فون کھینچا. اسکرین سوائپ کی تو زرتشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سامنے کال لوگ شو ہو رہا تھا. سب سے اوپر سمیر کا نام جگمگا رہا تھا. اس پر لاسٹ کال سمیر کی تھی. کال کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ کا تھا. زرتشا کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے حیرانگی سے نازیہ کی طرف دیکھا. نازیہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. یہ سب کیا ہے؟ زرتشا نے فون نازیہ کے سامنے لہرایا. نازیہ کا جوڑ پکڑا جا چکا تھا. نیلم اور عافیہ بھی حیرت سے نازیہ کی طرف دیکھنے لگی. کیا وہ زرتشا؟
वो दोनों भी जरतुशा को परेशान देखकर परेशान हो गई। जरतुशा ने फोन उनकी तरफ बढ़ाया। वो दोनों भी हैरान रह गई नाजिया की इस हरकत पर। वो मुझे समीर ने बोला था ऐसे करने को। नाजिया सर झुकाते हुए बोली, इसका मतलब समीर हमारी कुछ देर पहले होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली। नीलम जरतुशा की बात काट कर बोली, ओ माय गॉड, अब तो हम सबको नहीं छोड़ेगा वो। आफिया घबराते हुए बोली, ये सब बहुत गलत किया तुमने नासिया। तुम हमारे साथ बैठी गप्पे लड़ाती रही। जरदिशा के मुंह से समीर के लिए बातें उगलवाई। हम सोच भी नहीं सकती कि समीर हमारी सारी बातें सुन रहा है। नीलम भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, ये सब जरदिशा की वजह से हुआ ना। ये मेरे हाथ से पानी की बोतल खींच के समीर पर डालती, ना मैं इस जंजाल में फंसती। क्या जरूरत थी मेरी बोतल खींचने की। नाजिया गुस्से से फट पड़ी, तुम तीनों तो वहां से चली गई, लेकिन क्लास में दाखिल होते ही समीर की नजर मुझ पर पड़ गई। मेरा लाइब्रेरी कार्ड, गाड़ी की चाबी सब जब्त कर लिया उसने। अगर मैं उसकी कॉल काटती थी तो मुझे उन सब से हाथ धोना पड़ता। अब तुम ही बताओ जरतशा, मैं क्या करती। हम लड़कियां बहुत कमजोर होते हैं, इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं ये मर्द। जरतशा दुख भरे लहजे में बोली, जो हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। जरतशा नाजिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हम डर जाती हैं इसीलिए ये लोग डराते हैं। हमें मजबूत बनाना होगा खुद को। आखिर कब तक हम उनके डर का सामना करती रहेंगी। क्यों ना आज तुम सब अपने दिल से ये समीर नामी डर निकाल कर फेंक दो। अहद कर लो सब अपने आप से कि आज के बाद चाहे समीर हो या फिर भी कोई और मर्द, इन गैर मर्दों से डरना नहीं। अपनी कमजोरी इनके सामने जाहिर नहीं करनी। मजबूत बनाना होगा खुद को। हम अकेली नहीं है, हमारे साथ बाप भाई सबसे बढ़कर अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ है। इन सब का हमारे साथ होते हुए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है मेरी बात तुम सब समझ गई होंगी। हमें तुम्हारी बात तो समझ आ गई जरतशा, मगर जो तुम कह रही हो इतना आसान नहीं है। आफिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम चलो आओ सब मिलकर आहद करें। जरतशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने मुस्कुराते हुए जरतशा के हाथ पर हाथ रख दिए। आज अहद करती हैं कि आज के बाद समीर नामी या उस जैसी किसी भी बला से नहीं डरेंगे। उसका डट कर मुकाबला करेंगे और हम एक दूसरे के का साथ निभाएंगे, हमेशा एक दूसरे की ताकत बनकर रहेंगी। डन। चारों ने एक साथ कहा लगाया और हॉस्टल का गेट पार कर गई। सब अपने अपने कमरों में चली गई। जरतशा भी लॉक खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। बैग टेबल पर रखकर खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। आंखों में समीर का दर्द भरा चेहरा लहराया और उसकी हैरत से खुली आंखें जब से बीचे हो। पता नहीं क्यों पर जरदिशा को वो अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे हैरान की इस बात की हो रही है कि समीर मेरी सारी बातें पहले ही फोन पर सुन चुका था, तो फिर बासित के सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो मेरी सारी बातें पहले भी सुन चुका था, तो फिर मुझसे बोला क्यों नहीं। मुझे कुछ कहने की बजाय वो तो उल्टा मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने उसके सामने वही सब कुछ उसको बोला। कितना जलील किया, फिर भी कुछ नहीं बोला वो। आखिर क्या चाहता है ये लड़का। जरतशा झुंझलाते हुए खुद से ही सवाल करने लगी, छोड़ो, मुझे क्या जो मर्जी करे। मैंने उसके साथ क्या, उम्मीद है आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं लाला को फ़ोन कर लूँ ज़रा, काफ़ी दिन हो गए उनसे बात किए हुए। जरतशा खिड़की का पर्दा दुरुस्त करते हुए अपने बैग से फ़ोन निकाल कर अपने भाई से बात करने लगी। अगले दिन पूरा दिन यूनिवर्सिटी में समीर नजर नहीं आया जरतशा को। जरतशा ने खुदा का शुक्र अदा किया। 2 दिन मजीद गुजर के मगर समीर यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब जरतशा की खुशी परेशानी में बदलने लगी। फैसल और नवीद भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे। इसी वजह से जरतशा को ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो जहाँ भी जाती उसकी नज़रें समीर की तलाश में ही रहती। समीर हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। उसे देखने की आदत सी हो गई थी। वो चाहकर भी समीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उसे डर था कि समीर मेरी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर तो नहीं चला गया, या फिर उसने खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया। नहीं, इससे आगे जरतशा सोचना नहीं चाहती थी। उसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे उसे बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा ही कुछ जरतशा के साथ अब हो रहा था। उसकी वजह से समीर को तकलीफ पहुंची, ये बात जरतशा को बेचैन किए हुई थी। जरतशा की बेचैनी उन तीनों से छुपी नहीं थी। वो तीनों अच्छी तरह समझ रही थी जरतशा के बदलते रवैयों को देखकर, मगर वो जरतशा से इस बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जरतशा के भाई का फ़ोन आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला। हॉस्टल पहुंचकर कॉल करने लगी तो पता चला कि बैलेंस खत्म है। परेशानी से नीलम के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा नाज़िया ने खोला। जरतशा मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल की। आफिया भी यहाँ बैठी थी। नीलम, अपना फ़ोन देना यार, मुझे घर कॉल करनी है। मुझे फ़ोन रिचार्ज करना याद नहीं रहा। ओह, मेरा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है। आफिया, तुम दे दो फ़ोन जरतशा को।
नीलम आफिया की तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी टूटी सैंडल हाथ में पकड़े परेशानी में लग रही थी। बैग से फोन निकालकर जरतशा की तरफ बढ़ाया। जरतशा ने फोन देखा तो बंद था। जरतशा ने आफिया की तरफ फोन बढ़ाया, इसकी तो बैटरी ऑफ है यार। आफिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप फोन लेकर बैग में रख लिया। क्या हुआ तुम्हें? जरतशा ने आफिया को परेशान बैठे देखे देखा तो बोल पड़ी, हाँ ना, सुबह से ऐसे ही चुप बैठी है, पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ। मजाल है जो कुछ बताया हो। नीलम ने भी आफिया का साथ दिया। बताओ ना आफिया, क्या हुआ है? हम सबको परेशानी हो रही है अब। नाजिया आफिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बताओ, तुम लोगों को मेरे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ? बताओ, हमें शायद हम कुछ मदद कर सके तुम्हारी। जरतशा आफिया के पास बैठते हुए बोली, कल रात मम्मा का फोन आया था। आफिया थकी थकी सी बोली, तो क्या हुआ? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? घर में तो सब खैरियत है ना? तीनों ने एक साथ सवाल कर डाले। हाँ, घर में सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ठीक, मैं ही ठीक नहीं हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अच्छी भली तो हो मोटी। नीलम उसके कमर में मुक्का रसीद करते हुए बोली। जरतशा ने नीलम को घूरा। वो दरअसल मेरे लिए एक प्रपोजल आया भाभी के मायके से, उनके भाई का। मामा चाहती मैं घर आ जाऊँ, इस संडे वो लोग आ रहे हैं बात पक्की करने। वाह! नीलम और नादिया उसका तंग करते हुए बोली। क्या वाह? आफिया अपनी टूटी हुई सैंडल गुस्से से फेंकते हुए उठ खड़ी। क्यों, क्या हुआ? भाभी का भाई अच्छा नहीं है क्या? जरतिशा उसके पास जाकर बोली। नहीं, अच्छा तो है, बस उसकी हरकतें पसंद नहीं मुझे। बहाने बहाने से मेरे मेरे पास आने की कोशिश करता है। जब भी घर जाती हूँ घर आ जाता है, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है मैं आ गई हूँ। अब ये प्रपोजल, ये सब ठीक नहीं है। आफिया रो देने को थी। पागल हो तुम। नाजिया ने उसकी अकल पर अफसोस किया। आफिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या यार, वो मोहब्बत करता है तुमसे। कितनी बेअकल हो तुम। नीलम ने भी अपना हिस्सा डालने जरूरी समझा। ये कैसी मोहब्बत है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है ठीक से, और प्रपोजल भी भेज दिया। आफिया मुंह से कोड़ते हुए बोली, अब तुम खुद ही तो कह रही थी कि बहाने बहाने से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता रहा। इसका मतलब वो तुमसे बात करना चाहता था, मगर तुमने उसकी बात नहीं सुनी। नाजिया ने उसके कहे गए अल्फाज दोहराए। उसने तुमसे दूसरे लड़कों की तरह मोहब्बत के इजहार करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। जब तुमसे बात करनी चाहिए तो तुमने उसे इग्नोर किया। इसीलिए उसने तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल भेजा, ताकि तुम समझ जाओ कि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। जो मर्द सच्ची मोहब्बत करता है वह निकाह करता है, जिनकी नीयत में खोट हो बस हसीन ख्वाब दिखाकर साथ जीने मरने के वादे करते हैं बस। और जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो सारी कस्में वादे हवा में उड़ा देते हैं। उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गई होगी। जरदशा ने बहुत आसानी से आफिया का मसला हल कर दिया। हाँ जरदशा, तुम ठीक कह रही हो, वो एक अच्छा इंसान है, मुझसे बात करना चाहता है, मगर मैं ही उसे इग्नोर करती रही। मगर अब मुझे भी समझ आ चुकी है, वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। आफिया की बात पर नीलम ने उसे कंधा मारा। बड़ी जल्दी समझ आ गई कि मोहब्बत की। आफिया मुस्कुरा दी। चलो फिर पकड़ो तैयारी, आज फ्राइडे है, कल चली जाना फिर घर। नाजिया भी इसको तंग करने लगी। चलो तुम्हारा मसला तो हल हुआ, मुंह लटकाए वो बैठी थी, लेकिन मेरा तो काम नहीं हुआ ना। जरतशा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर लो जरतशा। नाजिया अपना फोन लेकर जरतशा की तरफ बढ़ी। जरतशा पलट कर मुस्कुराई। हाँ, मुझे क्यों नहीं याद आया कि तुमसे ही पूछ लो। खैर थैंक्स। जरतशा ने मुस्कुराते हुए नाजिया को फोन थाम दिया। नो नीड। नाजिया ने मुस्कुराती हुई बोली। जरतशा फोन लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लाला का नंबर मिलाकर उनसे बात करने लगी। कॉल काटी तो अचानक जरतशा की नज़र समीर के नंबर पर पड़ी। एक पल के लिए जरतशा का दिल चाहा समीर को कॉल करके पूछ ले, मगर अगले ही पल उसे लगा वो ऐसा नहीं कर सकेगी। उससे कुछ सोचते हुए समीर का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और नाजिया का फ़ोन उसको वापस कर दिया। अगले दिन भी समीर यूनिवर्सिटी नहीं आया। आफिया अपने घर चली गई। नीलम और नाजिया भी शॉपिंग पर चली गई। जरतिशा से बहुत कहा उन दोनों ने साथ चलने को, मगर जरतिशा नहीं गई। शाम हो चुकी थी। जरतिशा अपने कमरे की खिड़की खोले बालकनी में उदास सी खड़ी थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और समीर का नंबर डायल कर दिया, मगर समीर का नंबर बंद था। अब तो जरतिशा की परेशानी मजीद बढ़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, किससे पूछे समीर के बारे में। नवीद और फैसल वो भी तो नहीं आ रहे थे। जरतिशा इन्हीं सोचों में गुम सो गई। नीलम और नाज़िया दरवाज़ा नॉक करती रहीं, मगर ये सोचने के जरतिशा होगी वो दोनों वापस पलट गई। जरतिशा सुबह उठकर अकेली यूनिवर्सिटी चल पड़ी। अब नीलम और नाज़िया अभी तक सो रही थी, इसलिए जरतिशा उनका इंतजार किए बगैर ही चल पड़ी। वो अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। जरतिशा जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुई, गेट से एक जीप तेज रफ्तार में अचानक दाखिल हुई। जरतिशा ने आंखों पर बांसुरी रखी, उसे लगा जैसे अभी वो जीप उससे टकरा जाएगी।
मगर ऐसा नहीं हुआ। जीप उसके करीब आकर ब्रेक लगा दी गई। जरतशा ने झट से आंखों से बाजू हटाया। सामने बैठे शख्स को देखकर जरतशा का सर चकरा गया। चंद लम्हे लगे थे जरतशा को उसे पहचानने में। जरतशा टिकटिकी बांधे उस मगरूर शख्स की तरफ देख रही थी, मगर उसका ध्यान जरतशा की तरफ नहीं बल्कि स्टीयरिंग व्हील पर था। हारन की आवाज पर जरतशा रास्ते से हट गई। वो जरतशा को देखकर भी अनजान बनकर गुजर गया। जरतशा बस हैरत उसको जाते हुए देखती रह गई। जरतशा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो जीप पार्क करने के बाद कंधे पर बैग लटकाए आगे बढ़ गया। एक नज़र जरतशा पर डालना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि जरतशा उसके सामने कैक भी खड़ी थी। आंखों पर स्याह चश्मा, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग। जरतशा की आंखों में उसका चेहरा समा सा गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जरतशा ने सर नफी में हिलाया। नहीं, ये समीर नहीं हो सकता। जरतशा को लगा शायद मुझे गलत फहमी हुई है। समीर के लंबे बाल, उसकी मूंछ है। नहीं, वो मेरे ख्याल में ऐसा कैसे कर सकता है। जरतशा खुद से सवाल करी था, अगर उसने मेरे कहने पर ये सब किया तो इसका मतलब। जरतशा ने सर नफी में हिलाया। क्योंकि ये सच में मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लिए क्या इसने ये सब किया? चंद दिनों में खुद को बदल डाला मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इसके पीछे भी ज़रूर उसका कोई मुफाद छुपा होगा। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। ये शख्स हर लम्हा मुझे एक नया चेहरा दिखाता है अपना। अगर इसने ये सब मेरे कहने पर किया भी है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल में आए करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरतशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ के पिलर के पीछे छुपकर खड़े समीर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जरतशा उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। उसने समीर को नहीं देखा था। समीर मुस्कुराते हुए आंखों से ग्लासेस उतारते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जरतशा को अपने साथ किसी के होने का एहसास हो। वापस पलटी। पीछे समीर खड़ा नजरें फ़ोन पर जमाए। जरतशा के रुकने पर वो भी रुक गया, मगर जरतशा की तरफ देखा नहीं। जरतशा को हैरत हुई, समीर इससे पहले आया था मगर अभी तक यहाँ ही पहुंच पाया है। जरतशा ने नोट किया समीर इसे इग्नोर कर रहा है। जरतशा पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। समीर ने भी जरतशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए। जरतशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर कुछ देर पलटी। समीर आगे बढ़ चुका था। जरतशा खुदा का शुक्र अदा करती अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। ड्रामेबाज कहीं का, सारा ड्रामा इसका समझती हूँ मैं। ये समझता है मैं इसकी पर्सनैलिटी देखकर इस पर मर मिटूंगी, मगर ये इसकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जितना मर्जी हैंडसम बन जाइए, ये मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। सिर्फ लिया बदला इसने, अपनी आदतें नहीं। जो मर्जी कर ले, रहेगा तो लोफर का लोफर ही। मुझे क्या, मैं किसके बारे में इतना सोच रही हूँ? भाड़ में जाए मेरी तरफ से। जरतशा अपने आप को कोसते हुए अपना बैग खोलकर असाइनमेंट चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद नाजिया और नीलम क्लास में दाखिल हुई। ओ माय गॉड, जरतशा तुमने देखा? जरतशा और नीलम तेजी से जरतशा के पास आ बैठे। जरतशा, तुमने समीर को देखा? नीलम नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। दोनों का सांस फूला था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भागती हुई आई हैं। क्या मतलब है तुम दोनों के साथ? जरतशा झंझलाई हुई बोली। यार, तुमने समीर को देखा? अब की बार नाजिया बोली। हाँ, देख लिया मैंने। क्या करूँ अब? जरतशा गुस्से से फनकारी। नाजिया और नीलम हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। जरतशा, उसने अपने बाल कटवा दी, मूछें भी छोटी करवा दी। नीलम तेजी से बोली। तो मैं क्या करूं अगर उसने मूछें कटवा दी तो? तुम दोनों क्या ये सुबह सुबह समीर लेकर बैठ गए हो? असाइनमेंट चेक करो अपनी अपनी, आज जमा करवानी है। जब देखो समीर समीर लगाई होती है तुम दोनों ने, और कोई काम ही नहीं है। जरतशा की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था और सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे क्लास में। हम तो बस ये कह रही थी कि समीर पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। नाजिया ने जरतशा के कान में सरगोशी की। तो क्या करूं मैं? जरतशा उनकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। जरतशा को चिढ़ सी होने लगी थी समीर के जिक्र पर। नहीं, तुम कुछ मत करो, बस एक काम करना। नाजिया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली। क्या? जरतशा भवें उचकाती हुई बोली। अब अगर तुम्हें समीर प्रपोज करे तो सिर्फ ना मत बोलना। नाजिया हंसी दबाते हुए बोली। जरतशा ने सामने पड़ा रजिस्टर उठाकर नाजिया के सर में दे मारा। उफ, पागल हो तुम? जरतशा, मुझे मारोगी क्या? जरतशा अपना सर थामते हुए बोली। हाँ, मार दूंगी मैं तुम्हें अगर दोबारा तुमने ऐसी घटिया बात की तो। जरतशा वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। नाजिया और नीलम हंसने लगी। अच्छा यार, हम तो बस मजाक कर रही थी। जरतशा के वहां से उठने पर दोनों उसके पीछे भागे। जरतशा मुंह फुलाए बैठी रही। क्लास शुरू हो चुकी थी। उसके बाद उन तीनों तीनों में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। समीर क्लास के बाहर ही रुककर फैसल और नवीद का इंतजार कर रहा था। वो दोनों जैसे ही वहां आए, समीर को देखकर दंग रह गए। नो 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 समीर, ये तुम नहीं हो सकते। फैसल तो बस गिरने ही वाला था। नवीद ने से थाम कर गिरने से बचाया। समीर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उनकी हरकतें देखने लगा।
او مائی گاڈ سمیر، یہ تم ہو؟ تم تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو اب، فیصل دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پھر گھٹنوں کے بل سمیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ سمیر مجھ کی شادی کرو گے؟ فیصل دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ایسے ہی ہاتھ جوڑے گی زرتشا خان تمہارے سامنے؟ فیصل آنکھ دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ چلو بس کرو، اب کلاس میں جانے کا ٹائم ہے۔ مس زرتشا خان کو اچھا بچہ بن کر بھی تو دکھانا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ سمیر کی بات پر ایک بار پھر سے تینوں کا کہکہا گونجا۔ تینوں ہنستے ہوئے کلاس میں داخل ہو گئے۔ سب اسٹوڈنٹس کی نظریں سمیر پر ٹک سی گئی۔ سمیر کلاس میں، پروفیسر صاحب بھی حیران ہوئے سمیر کو کلاس میں آتے دیکھ کر۔ ایک تو ساری کلاس سمیر کی کلاس میں آنے پر حیران تھی، اوپر سے اس کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہر طرف سمیر نامی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ آؤ برخوردار، آج کیسے راستہ بھول کلاس کا؟ پروفیسر صاحب بھی ایسے کیسے جانے دیتے سمیر کو۔ گڈ مارننگ سر۔ سر یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، ورنہ ایک دنیا ترستی ہے دی ڈان سمیر گجر سے ملنے کے لیے۔ سمیر کی بات پر ساری کلاس ہنسنے لگی۔ پروفیسر صاحب نے وہیں سے ڈسٹر کا نشانہ لگایا سمیر پر، جو سمیر نے آسانی کیچ کر لیا۔ غلط نشانہ سر، لگتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ او، آپ نے چشمہ اتارا اسی لیے ایسا ہوا۔ چلے کوئی بات نہیں سر، اگلی بار چشمہ لگا کر نشانہ لگانا، آپ ہو سکتا ہے صحیح لگ جائے۔ پوری کلاس ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ یو گیٹ آؤٹ فرام دی کلاس، پروفیسر غصے سے بولے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چھوم کر آنکھوں سے لگا لے۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی سر۔ پروفیسر صاحب دنگ رہ گئے سمیر کے رویے پر۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ اگر حلیہ صدا لیے تو رویہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں تمہاری اس حلیہ بدلنے کا۔ خود کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرو، اپنا رویہ، لہجہ سب درست کرو۔ ان کپڑوں اور بالوں کو درست کرنے کے علاوہ ایک اور کام کرو، اپنا اخلاق درست کرو۔ یہ مہنگے کپڑے اور مہنگی جیلز لگا کر بال سیٹ کر کے خوبصورت نظر آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تمہارا اخلاق خوبصورت نہ ہو۔ خود کو اندر سے سنوارو۔ جی سر، سمیر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اب کلاس کا وقت ضائع مت کرو، جاؤ بیٹھو اپنی سیٹ پر۔ پروفیسر صاحب اب کی بار تھوڑے نرم لہجے میں بولے۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ کے۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا، مگر سن کون رہا تھا؟ سمیر اپنی سیٹ پر بیٹھے کانوں میں کاٹن ڈالے بیٹھ گیا۔ پروفیسر بول رہے تھے، بس ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو تینوں کینٹین کی طرف بڑی تاکہ لنچ کرنے کے بعد ہاسٹل جائیں۔ جیسے ہی وہ تینوں کینٹین میں جا کر بیٹھی، سامنے والے ٹیبل پر سمیر، نویر اور فیصل آ کر بیٹھ کے۔ سمیر کا رخ زرتشا کی طرف ہی تھا۔ زرتشا نے غصے سے اسے گھورا، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے زرتشا کو دیکھا ہی نہ ہو۔ جیسے ہی زرتشا دوسری طرف دیکھنے لگی، سمیر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا، مگر جیسے ہی زرتشا اس کی طرف دیکھتی، اس کی نظریں یا تو فون پر جمی ہوتی یا پھر نوید اور فیصل سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ زرتشا کو کوفت سی ہونے لگی تھی سمیر کو سامنے دیکھ کر۔ پچھلے چند دنوں میں اس کے دل میں سمیر کے لیے جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، اسے اب کہیں دور رہ گیا تھا۔ نفرت کی آگ پھر سے جلنے لگی تھی۔ سمیر بھی تو یہ نفرت کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ اس دن جب زرتشا نے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھمائی تو اسے بہت شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ ایک لڑکی سے اس طرح چیلنج کر سکتی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ زرتشا کے لیے اس کی نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ آنکھوں میں درد تھا یا غصہ سمیر نہیں جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تو بس اتنا کہ زرتشا سے انتقام لینا ہے۔ بدلے کی آگ میں جلتا رہا وہ۔ فیصل اور نوید جلدی سے اس کے کمرے میں کی طرف بڑھے اور اس کے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرنے کے بعد پٹی باندھی۔ سمیر کچھ نہیں بولا، اب اسے اپنا ہاتھ بھی واپس نہیں کھینچا تھا۔ شاید وہ خود بھی اس اذیت سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم سا بیٹھا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کو جواب تک نہیں دیا تھا اونچی آواز سے، اور یہ زرتشا خان تو چوڑیاں ہی تھما گئی تھی پہننے کے لیے۔ اس بات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا سمیر کو۔ سمیر کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر؟ کچھ بولو تو صحیح یار، فیصل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سمیر نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زرتشا خان، سمیر بمشکل بس اتنا ہی بول سکا۔ زرتشا خان نے کیے یہ سب؟ فیصل بمی اچکاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، زرتشا خان نے مجھے یہ چوڑیاں دی تاکہ میں پہن لوں انہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ نوید نے دروازے سے اندر آتے ہوئے سمیر کی بات سن لی۔ وہ غصے سے کمرے میں بولتا ہوا داخل ہو۔ اب مزید ایک دن اور نہیں ٹکنے دیں گے ہم اسے اس یونیورسٹی میں۔ چلو فیصل میرے ساتھ۔ نوید غصے سے فیصل کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر بڑھا۔ رک جاؤ تم دونوں، سمیر کی آواز پر وہ دونوں رک گئے۔ ایسا کچھ نہیں کرو گے تم دونوں، یہ میری لڑائی ہے، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنگ کیسے لڑنی ہے مجھے۔ چوڑیوں کا جواب چوڑیوں سے ہی دینا پڑے گا مجھے۔ وہ یہی چاہتی ہے نا کہ میں اپنے بال کٹوا دوں، یہ مونچھیں کٹوا دوں، گنڈا گردی بند کر دوں۔ اب یہ سب کر کے دکھاؤں گا میں اسے۔ مس زرتشا خان تیار ہو جاؤ،
آ رہا ہے دی ڈان، سمیر کچن ایک نئے انداز میں تمہاری زندگی برباد کرنے۔ سمیر اپنی پٹی باندھے ہاتھ پر نظریں جمائے سب بولتا چلا گیا۔ نہیں سمیر، ہاں تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، تم ایک لڑکی کے لیے خود کو نہیں بدلو گے، نہیں، میں ایک لڑکی کے لیے نہیں اپنے لیے خود کو بدلوں گا۔ سمیر نے فیصل کی بات کاٹ دی، صرف اور صرف اپنے لیے۔ اب پلیز کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے تم دونوں، میرے سر بہت چکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ہم دونوں ہمیشہ کی طرح آج بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سمیر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، مگر یہ فیصلہ اسے کرنا ہی پڑا، کیونکہ اب بات مردانگی کی تھی۔ جب بات مردانگی پر آتی ہے تو مرد ہر حد پار کر جاتا ہے۔ اسے تو بس کسی بھی صورت اپنی مردانگی ثابت کرنی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ راستہ صحیح ہو یا غلط، چاہے وہ راستہ کسی کا دل توڑ کر ہی نہ بدتا ہو۔ مرد اس راستے بھی گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ایسا ہی کچھ سمیر کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ بدلے کی آگ میں خود بھی جل رہا تھا اور اس آگ کی لپیٹ میں زرتشا کو بھی لینے والا تھا۔ زرتشا کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے سمیر کے پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب غلطی کی ہے تو سزا کی حقدار تو بنتی ہے نا وہ۔ زرتشا نے نازیہ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا، خود نازیہ کی سیٹ پر آ بیٹھی، اور سمیر اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرتشا پرسکون ہو کر برگر کھانے لگی۔ سمیر اور اس کے دوست وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ ان کو جاتے دیکھ زرتشا نے سکھ کا سانس دیا۔ نیلم اور نازیہ تو کھا کر ہی نہیں تھک رہی تھی، جبکہ زرتشا بس ایک برگر کھا کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے انتظار میں تھی اب کہ تھی جلدی فری ہو لنچ سے تو وہ ہاسٹل پہنچے۔ اوہ، مجھے تو بک لینی تھی لائبریری سے، زرتشا یاد آنے پر بولی۔ تم دونوں بیٹھو، لنچ کرو، میں آتی ہوں 5 منٹ میں۔ زرتشا اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے تیزی سے لائبریری کی طرف بڑھی۔ وہ لائبریری میں پہنچ کر اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈنے لگی۔ اس نے ریک میں سے ایک کتاب اٹھائی تو دوسری طرف سمیر کا چہرہ نظر آیا اسے۔ اوہ، زرتشا ڈر کر نیچے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر سمیر نے اسے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ زرتشا نے دوبارہ اٹھ کر ریک کے دوسری طرف دیکھا، سمیر نہیں تھا وہاں۔ زرتشا نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیر ریک کی دوسری طرف سے زرتشا کے پیچھے آ کر رکا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر کی آواز پر زرتشا پلٹی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سمیر زرتشا کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے۔ زرتشا بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمیر کو گھورنے لگی۔ زرتشا گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی اور بنا دیکھے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ پیچھے کھڑا باکس ریک نیچے جا گرا، ساری بکس بکھر گئی۔ چھٹی کا وقت تھا، ساری لائبریری خالی تھی۔ لائبریری انچارج بھی جا چکا تھا، سیکنڈ شفٹ ہونے میں ابھی بہت ٹائم تھا، ورنہ اگر لائبریری انچارج دیکھ لیتا تو زرتشا کی خیر نہیں تھی۔ زرتشا گھبراتے ہوئے کتابیں اٹھا کر واپس ریک میں رکھنے لگی۔ سمیر مسکراتے ہوئے زرتشا کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور زرتشا کے ساتھ کتابیں اٹھا کر ریک میں سیٹ کرنے لگا۔ زرتشا تیزی تیزی میں ساری کتابیں رکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ تبھی اچانک سمیر زرتشا کے سامنے آ گیا تیزی سے۔ زرتشا کا پاؤں بک ریک سے اٹکا اور وہ گرتے بچی۔ سمیر نے اسے گرنے سے بچا لیا، اس کا ہاتھ تھام کر، ورنہ زرتشا کو چوٹ لگ جاتی۔ زرتشا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ گرنے سے بچ گئی، مگر جیسے اس کی نظر سمیر کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ پہ پڑی، اس کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زرتشا اپنا ہاتھ سمیر کے ہاتھ سے آزاد کروانے کے بعد غصے سے بولی۔ سمیر کو حیرت ہوئی زرتشا کے سوال پر۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا اسی پر چلا رہی تھی۔ زرتشا، اگر میں تمہارا ہاتھ نہ تھامتا تم گر جاتی۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے سمیر مدھم لہجے میں زرتشا کے قریب ہوتے ہوئے وہ پیچھے دیوار زرتشا کے دل کی دھڑکن نے ہلچل باہر میں اٹھاتی آنکھیں، مدھم سا لہجہ۔ زرتشا کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ سمیر نے قدم زرتشا کی طرف بڑھائے، پیچھے دیوار تھی اور زرتشا کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرتشا کا چہرہ پسینے سے بھرنے لگا۔ سمیر کا یہ بدلا ہوا رویہ اور بدلا ہوا حلیہ وہ پہلے والا سمیر تو نہیں لگ رہا تھا۔ زرتشا کو تو یہ کوئی اور ہی چہرہ لگ رہا تھا۔ سمیر کی اتنی قربت زرتشا کو اپنا دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سمیر نے ہاتھ بڑھا کر زرتشا کے ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈر گئی مس زرتشا خان، بس اتنی سی قربت برداشت نہیں کر سکی تو میری؟ ابھی تو ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے ہمیں، سب کے سامنے تو بڑی بہادر بنتی، اب دیکھو کیسے بیگی بلی بنی بیٹھی ہو، ایسے ڈری ہو جیسے میں انسان نہیں شیر ہوں۔ زرتشا نے غصے سے سمیر کو گھورا۔ شیر نہیں، گدھے ہو تم، زرتشا غصے سے چلائی۔ سمیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے زرتشا کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ لائبریری ہے، یہاں اونچی آواز میں بولنا منع ہے، سمیر مسکراتے ہوئے بولا۔ زرتشا نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سمیر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ زرتشا نے دوسری طرف سے نکلنا چاہا تو سمیر نے دوسری طرف بھی ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ عشق نے
क्या تھے کیا کر دیا، گل سے گلاب کو جدا کر دیا، کیا تھے ہم اور کیا رہ کے تیری موہنی صورت نے نواب کر دیا، جہاں یہ تجھ پر بار تو تیری بکھری زلفیں سوار تو، جو تیری اجازت ہو زندگی تیرے پہلو میں گزار تو، بدل ڈالا خود کو ایک تیری خاطر کوئی حکم دو، نیا خود کو نثار کر دو، تیری بے رخی نہ سہ سکوں دل سینے سے نکال کے کر پھینک دو، جو تیری اجازت ہو۔ زرتشا بنا پلکے چپکائے سمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زرتشا کو سمیر آواز سے بیگانہ لگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، یہاں سے فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی زرتشا کو۔ سمیر بنا رکے بولتا چلا گیا، سمیر کی اتنی قربت زرتشا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ لو بدل ڈالا خود کو، کٹوا دے مجھے، کٹوا دی اپنے بال، اب کیا فیصلہ کیا تم نے میرے بارے میں؟ زرتشا کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، جس سوال سے وہ گھبراتی تھی وہ سمیر سے دور بھاگ رہی تھی، سمیر نے وہی سوال کر ڈالا، اب تو مرد لگ رہا ہوں نا میں، یا پھر بھی اپنے مرد ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا مجھے؟ سمیر کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زرتشا نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی بے عزتی کا بدلہ وہ اس طرح لے سکتا ہے۔ آخر تھی تو ایک لڑکی ہی نا، ایک کمزور سی لڑکی جو اس وقت ایک شکاری کی جال میں پھنس چکی تھی۔ زرتشا کے ہاتھ پیر پسینے سے بھیگنے لگے۔ سمیر نے یہ سب کچھ ضد میں آ کر کیا ہے، زرتشا کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ آخرکار زرتشا نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہمت کر ہی لی، اس نے دونوں ہاتھ سمیر کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر سمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے مزید قریب کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سمیر، چھوڑو مجھے۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھامے میں نے زرتشا خان، اب زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے ہمیں۔ سمیر ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہا تھا، یہ کیا گھٹیا باتیں کرے تم، سمیر چھوڑو مجھے۔ زرتشا نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے چاہے، مگر سمیر کی گرفت مضبوط تھی، وہ ایک کمزور سی چڑیا شکاری کے جال میں پھنس چکی تھی۔ زرتشا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر سمیر کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ یہ کیوں رو رہی ہو، پلیز یہ رونا بند کر دو۔ سمیر کی بات پر زرتشا کے رونے میں مزید زبانی آ گئی۔ سمیر نے اس کے ہاتھ چھوڑتے اور زرتشا کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زرتشا نے سمیر کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک زوردار تھپڑ سمیر کے گال پر جڑ دیا۔ سمیر صدمے کسی کیفیت میں گال پر ہاتھ رکھے زرتشا کو دیکھنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا اب دوبارہ۔ خود کو مرد کہتے ہو، یہ ہے تمہاری مردانگی؟ ایک اکیلی لڑکی کو ہوس کا شکار بنا کر ثابت کرنا چاہتے ہو تم اپنی مردانگی؟ تم انسان نہیں درندے ہو، مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو تو۔ زرتشا کے الزامات پر سمیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سمیر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زرتشا تم مجھے کلس میں ہوئے ہو، میں تو بس تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ سمیر نے پھر سے قدم زرتشا کی طرف بڑھائے۔ زرتشا کے مارے تھپڑ کا اتنا درد نہیں تھا سمیر کو جتنا زرتشا کا الزام سن کر ہو رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ چلائی، اور اب ایک اور قدم مت بڑھانا میری طرف، اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کھڑکی سے باہر کود جاؤں گی۔ زرتشا نے پاس ہی کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ سمیر وہیں رک گیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آتا تمہارے پاس، مگر میرا یقین کرو زرتشا، جیسا تم سمجھتی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ نہیں سنوں گی میں تمہاری کوئی بھی بات۔ زرتشا تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سمیر بے یقینی سے زرتشا کو جاتے ہوئے دیکھ ہی لگا، وہ تیزی سے زرتشا کے پیچھے دوڑا۔ زرتشا تیز تیز بھاگتی یونیورسٹی کا گیٹ پار کر چکی تھی۔ سمیر دور کھڑا زرتشا کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پر زوردار مکہ مارا۔ دیوار کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اس کے ہاتھ پر درد سا محسوس ہوا سمیر کو، مگر وہ اس وقت یہ درد محسوس نہیں کر رہا تھا، اس کو تو زرتشا کی بے اعتباری کا درد بے سکون کیا تھا۔ وہ غصے سے پارکنگ کی طرف بڑھا، اپنی جیپ سٹارٹ کرتے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ زرتشا تیز جلدی ہاسپٹل پہنچی، اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی، بیک سائڈ پر رکھتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں گرائے آنسو بہانے لگی۔ زرتشا بہت ڈر چکی تھی سمیر کی حرکتوں پر، وہ لائٹ بند کی اندھیرے کمرے میں آنسو بہاتی رہی۔ کمرے کا دروازہ بج رہا تھا، نیلم اور نازیہ زرتشا کو آوازیں دے رہی تھی، مگر زرتشا ان کی آوازیں سن کر بھی انجان بنی آنسو بہاتی رہی۔ جب کافی دیر تک زرتشا کینٹین نہیں آئی تو وہ دونوں لائبریری میں چلی گئی زرتشا کو ڈھونڈنے، مگر زرتشا وہاں بھی نہیں تھی۔ زرتشا کو فون بھی کرتی رہی مگر نمبر بند تھا اس کا۔ دونوں واپس ہاسٹل میں آ گئی، وہ دونوں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ زرتشا کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ زرتشا کمرے میں تھی، وہ دروازہ نوک کر رہی تھی مگر زرتشا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ زرتشا دروازہ کھولو یار، کیا ہوا ہے تمہیں زرتشا؟ وہ دونوں آوازیں دے رہی تھی مگر زرتشا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پیچھے ہٹو تم دونوں، سمیر کی آواز پر وہ دونوں چونک کر پلٹی۔ تم یہاں؟ نازیہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔
یہ دونوں حیران و پریشان سے سمیر کو دیکھنے لگی۔ یہ ہاسٹل تمہاری جگیر ہے جو میں یہاں نہیں آ سکتا؟ سمیر بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے کام میں کوئی دخل اندازی کرے اسے بالکل پسند نہیں تھا، وہ پہلے ہی غصے میں تھا۔ نازیہ کے سوال کرنے پر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سمیر؟ تم جیسے لوگ کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ گرلز ہاسٹل ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے، کس کی اجازت سے اندر آئے ہو تم؟ نیلم بھی بول پڑی۔ سمیر غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ بہت بولنے لگی ہو تم، پر نکل آئے ہیں چڑیا کے، مگر یہ مت بولو میں پر کاٹ بھی سکتا ہوں۔ سمیر نیلم کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا کرو گے تم؟ نازیہ نیلم اور سمیر کے درمیان آتے ہوئے بولی۔ سمیر غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پلٹا، پھر اچانک واپس مڑا۔ نازیہ کے ہاتھ سے اس کا فون کھینچ کر تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ نازیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نازیہ جلدی سے آگے بڑھی، نیچے سڑک پر اس کا فون بکھرا پڑا تھا۔ وہ غصے سے سمیر کی طرف پلٹی۔ یہ کیا کر دی تم نے؟ میرا اتنا مہنگا فون توڑ دیا۔ سمیر لاپرواہی سے کھڑا کمرے کا لاک گھما رہا تھا۔ تم سے بات کر رہی ہے سمیر؟ نیلم غصے سے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سمیر غصے سے نازیہ کی طرف پلٹا اور اپنا والیٹ نکالا اور 5,000 والے 10 نوٹ بنا گنتی کیے نازیہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ خود پھر سے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے یہ پیسے، واپس رکھو یہ۔ نازیہ نے پیسے سمیر کی طرف بڑھائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ سمیر نے پیسے لے کر واپس والیٹ میں رکھ کے۔ نیلم اور نازیہ حیران رہ کے اس کی ڈہٹائی پر۔ سمیر دروازے کی طرف بڑھا، پھر اچانک سے ان دونوں کی طرف پلٹا۔ اب اگر تم دونوں میں سے کسی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں تم دونوں کو یہاں سے نیچے پھینکنے میں۔ فون کا حال تو دیکھ لیا تم دونوں نے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے پھر سے دروازے کی طرف پلٹ کر لاک گھمانے لگا۔ نازیہ غصے سے نیچے کی جانب بڑھ گئی اور اپنا ٹوٹا ہوا فون اٹھانے لگی۔ نیلم چپ چاپ کھڑے سمیر کا کارنامہ دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی، آخر کار وہ لاک کھولنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ نازیہ بھی اپنا ٹوٹا ہوا فون لے کر واپس آ چکی تھی۔ سمیر نے جیسے ہی زرتشا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو زرتشا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے لائٹ جلائی۔ زرتشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے دروازہ کیسے کھولا؟ زرتشا حیران رہ چکی تھی۔ نیلم اور نازیہ کمرے میں داخل ہونے ہی لگی کہ سمیر ان دونوں کی طرف پلٹا، ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو باہر جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں پیر پٹکتی ہوئی دروازے سے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جاری ہے دوسرا حصہ انشاءاللہ کل، اور جس وقت آئے گا اس وقت لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ میں ایڈ کر دوں گی اسی ویڈیو کے۔